باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 8ویں قسط کے ساتھ اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا اہل کوفہ کے نام خط لے کے جب کوفہ پہنچے اور حالات کا مکمل جائزہ لیا اور امام کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلایا اور کثیر تعداد میں اہل کوفہ نے بیعت کر لی، تو جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھا اور اپنی شہادت سے 27 راتیں پہلے قیس بن مصہر السیداوی کے ہاتھوں یہ خط سید الشہداء کی طرف روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ خط کا متن یہ تھا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک قائد اور جسے کسی قوم کی احوال گیری کے لیے روانہ کیا جائے وہ اپنی قوم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔ اے حسین، اہل کوفہ میں سے 18,000 افراد نے میرے ہاتھ میں آپ کی بیعت کر رکھی ہے، پس جب میرا خط ملے تو فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مسلم بن عقیل کا امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ خط لے کر قیس بن مصہر سیداوی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تاریخی نصوص سے یہ بات سامنے آتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصہر سیداوی کو 2 بار کوفہ روانہ کیا۔ پہلی بار مسلم بن عقیل کے ساتھ روانہ کیا تھا، پھر مسلم بن عقیل نے قیس کو اپنا نمائندہ بنا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف مکہ خط دے کے روانہ کیا، اور پھر دوسری بار امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی خبر گیری کے لیے قیس کو روانہ کیا، اور وہ کوفہ کے رستے میں ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے جناب قیس کو کہا تھا کہ اے قیس، لوگوں میں کھڑے ہو جاؤ اور حسین ابن علی پہ سب و شتم کرو۔ قیس منبر پہ آئے اور فرمایا، یا ایھا الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق اللہ وابن فاطمۃ بنت رسول اللہ وانا رسولہ الیکم وقد فارقتہ بالحاجز فاجیبوہ۔ اے لوگو، حسین ابن علی خلق خدا میں سب سے بہتر ہے، حسین فرزند فاطمہ ہے۔ میں حسین کی طرف سے آپ کی طرف قاصد بن کے آیا ہوں، جب کہ میں حسین کو منزل حاجز پہ چھوڑ آیا ہوں، پس حسین کی آواز پہ لبیک کہو۔ پھر قیس بن مصہر سیداوی نے ابن زیاد پہ کھلے عام لعنت کی، امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہ درود و سلام بھیجا، تو ابن زیاد نے اس جرم کی پاداش میں جناب قیس بن مصہر سیداوی کو شہید کر دیا۔ یہ مکہ مکرمہ سے باہر کی سرگرمیاں تھیں جو امام علیہ السلام نے اپنے سفیروں، اپنے نمائندوں کے ذریعے انجام دیں اور دے رہے تھے، اور اپنے انقلاب کا زمینہ ہموار کر رہے تھے۔ لیکن امام علیہ السلام نے خود مکہ مکرمہ کے اندر بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا اور اپنے اہداف کو لوگوں تک بیان کرتے رہے۔ لیکن تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ 4 ماہ 5 دن قیام کے دوران جو کچھ تاریخ نے امام سے نقل کیا وہ سوائے 2 خطبوں کے کچھ نہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں کہ ان 2 خطبوں کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی خطابات نہ کیے ہوں۔
جبکہ تاریخ نے یہ رقم کیا ہے اور اس حد تک لکھا ہے کہ لوگ امام علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، جو کچھ لوگ امام علیہ السلام سے سنتے تھے اسے قلم بند کرتے تھے۔ کیا یہ معقول ہے کہ حرم خدا میں اتنی روحانی فضا سے امام عالی مقام نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو اور اپنی تحریک کے متعلق لوگوں کو آگاہ نہ کیا ہو؟ ہم مومنین کرام کی خدمت میں ان دو خطبات کے متن اور اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا خطبہ امام عالی مقام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب مسلم بن عقیل کا پہلا پیغام امام علیہ السلام کے پاس پہنچا، جس میں امام کو جلدی کوفہ آنے کا ذکر تھا۔ پس 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ نے عوام الناس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، نہ فقط اپنے اصحاب میں بلکہ عوام الناس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس خطبے کے عربی متن کی طوالت کی وجہ سے اس کے ترجمے کے اوپر ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اور خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی دوسری طاقت حکم فرما نہیں ہے۔ خدا کے درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ موت لڑکیوں کے گلے میں لٹکے ہوئے ہار کی مانند فرزندان آدم کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور مجھے اپنے آباء و اجداد سے جا ملنے کا اشتیاق اس قدر شدید ہے جس طرح کہ یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری قتل گاہ پہلے سے تیار ہے، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیڑیے کربلا اور نواویس کے درمیان میرے بدن کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اپنے بھوکے پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنی خالی تھیلیاں پر کر رہے ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے فرار ممکن نہیں۔ ہم خاندان رسالت ہر پیش آنے والے واقعے پہ راضی اور خوشنود ہیں جن پر اللہ راضی اور خوشنود ہو، اور آزمائشوں اور بلاؤں پہ صابر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ صابرین کو بہترین جزا دے گا۔ جان لو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے ٹکڑے کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ جنت میں آپ کے گرد جمع ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ان کے دیدار سے ٹھنڈک پائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کو آپ کے فرزند ہی پورا کریں گے۔ اب جو ہماری راہ میں جان فدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی جان اللہ کے دیدار کے لیے تیار کر چکا ہے، وہ آگے بڑھے اور ہمارے ساتھ عزم سفر باندھے اور سفر کرے۔ میں انشاءاللہ کل صبح کوچ کر رہا ہوں، یعنی مکہ سے روانہ ہو رہا ہوں۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں چند امور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، امام نے اس خطبے میں موت کو لڑکیوں کے گلے میں لٹکے ہار سے تشبیہ دی ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جس طرح یہ ہار کسی لڑکی کے لیے زینت شمار ہوتا ہے، اسی طرح موت انسان مومن کے لیے زینت ہے، اور اس کی کمال کی جانب حرکت موت کے بغیر قطعاً مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے فرمایا میری مقتل گاہ پہلے سے تیار ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ اور اعلان تھا کہ ایک تو حسین اپنے اس سفر کے انجام سے بے خبر نہیں ہے، اور دوسرا امام یہ کہنا چاہ رہے تھے مجھے کربلا جانے سے روکنے والوں، مجھے اس سفر عشق سے مت روکو، کیونکہ یہ سفر اختیار الہی ہے۔ میرے رب نے میرے لیے کربلا کا اختیار کیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے، اس لیے میں اپنے ارادے اور اختیار سے رب ذوالجلال کے اختیار پہ راضی ہو کے اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے
مکہ سے کربلا کی طرف نکل رہا ہوں۔ تیسری وہ بات جو امام علیہ السلام کے خطبے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ امام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے لکھے سے فرار قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ اور اعلان تھا کہ حسین کا کربلا میں شہید ہو جانا یہ تقدیر الہی ہے اور اس کا حتمی شکل اختیار کرنا یہ اللہ کی قضا ہے۔ چوتھی وہ بات جو امام علیہ السلام کی اس کلام سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا کہ عراق جانے کا انجام یقیناً موت ہے، لیکن یاد رکھو جو میرے خون میں ہاتھ رنگیں گے وہ اتنے سخت مجرم اور قاتل ہوں گے، ایسے بھیڑیے ہوں گے جو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور امام نے یہ بہت ہی باریک تعبیر اختیار کی ہے کہ جس طرح خون خار صحرائی بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتا، اسی طرح بنو امیہ کا لشکر بھی کاروان حسینی پہ اس طرح حملہ آور ہوگا کہ بچوں تک کو قتل کر دے گا اور کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ پانچویں وہ چیز جو امام علیہ السلام کی اس کلام سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جان لو رسول خدا کے بدن کے ٹکڑے کسی صورت میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ جنت میں اپنے گرد جمع ہوں گے، یعنی رسول خدا کے گرد جمع ہوں گے اور رسول کی آنکھیں ان کی دیدار سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کا تسلسل ہے۔ جو اہل بیت کے رستے پہ چلا وہ رسول خدا کے رستے پہ چلا، جو اہل بیت کے رستے سے منحرف ہوا وہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے منحرف ہوا۔ خدا ہمیں راہ حسین، راہ رسول کو سمجھنے اور اس پہ گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔